آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں 19ویں صدی کا فرانس اور وہاں سزا کے طریقے کیسے بدلے۔ جی بالکل۔ یہ صرف قید کی کہانی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے سزا ایک عوامی تماشے سے آپ کہہ لیں خفیہ انتظامی نگرانی تک پہنچی۔ صحیح۔ ہمارے پاس فوکو کے متن کے کچھ حصے بھی ہیں جو اس تبدیلی کو اور جیل کے کردار کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ اصل سوال یہی ہے کہ آخر سزا کا انداز بدلا کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف سزا کی شدت میں کمی نہیں تھی۔ اچھا؟ نہیں، بلکہ یہ طاقت اور کنٹرول کی ایک نئی آپ کہہ سکتی ہیں ٹیکنیک کی طرف سفر تھا۔ ٹیکنیک؟ جی، وہ جو عوامی تماشے تھے جیسے زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کا جلوس، ہاں وہ چین گینگ جسے کہتے ہیں، ہاں سنا ہے۔ تو وہ اذیت اور نمائش کا ایک ملاپ تھا۔ ان کی جگہ پھر انتظامی رازداری اور نگرانی نے لے لی۔ ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ ان زنجیر بردار قیدیوں کے جلوس میں اور جو 1837 میں پولیس قید گاڑی آئی ان میں کیا فرق تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ان زنجیر بردار قیدیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہوگا۔ بہت عجیب۔ مطلب لوہے کے کالر، ہتھوڑے سے ٹھوکنا اور پھر سرے عام نمائش، ہزاروں لوگ دیکھنے آتے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن قیدیوں کا رد عمل بھی تو کمال کا تھا۔ وہ تو جیسے سزا کو چیلنج کر رہے تھے۔ ہاں بالکل، اپنے جرائم کی نقل اتارنا، حکام کا مذاق اڑانا۔ اچھا۔ خود کو سجاتے تھے ربن پھول وغیرہ سے اور ایسے گیت گاتے تھے جن میں قسمت کے الٹ پھیر کی یوں سمجھے پیشگوئی ہوتی تھی۔ واقعی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، اور یہ تماشا اہم اس لیے تھا کہ یہ پرانی اذیت ناک رسومات کو، وہ جو جسمانی سزائیں تھیں، انہیں قید کے نئے نظام سے جوڑ رہا تھا۔ اور ہجوم کا رد عمل بھی ملا جلا ہوتا تھا، کبھی نفرت، کبھی ہمدردی۔ اور قیدیوں کا یہ رویہ، فوکو اسے سزا کا تہوار کہتا ہے۔ سزا کا تہوار؟ ہاں، یعنی سزا کو ایک طرح سے باغیانہ جشن میں بدل دینا۔ یہ دکھاتا تھا کہ یہ صرف سزا نہیں، یہ طاقت کا ایک پیچیدہ کھیل ہے۔ صحیح۔ رد عمل قابو میں نہیں رہتا تھا، کبھی وہ قیدیوں سے ہمدردی کرنے لگتے، کبھی حکام کے خلاف غصہ۔ تو یہ کنٹرول کا آپ کہہ لیں بہت مؤثر طریقہ نہیں رہا تھا۔ اچھا، تو پھر 1837 میں کیا ہوا؟ اس جلوس کی جگہ کیا آیا؟ پھر آئی پولیس قید گاڑی۔ اوہ! یہ بالکل مختلف چیز تھی، ایک چلتی پھرتی جیل۔ چلتی پھرتی جیل؟ جی، ہر قیدی الگ تھلگ ایک بند سیل میں، باہر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ سنا ہے اس کا ڈیزائن پین آپٹیکون کے اصولوں پر تھا، مطلب وہ نگرانی والا تصور۔ ہاں، کچھ ویسا ہی۔ پیناپٹیکون کا اصل اصول تو یہ تھا کہ قیدی کو لگے کہ اسے ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، بھلے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ ہو۔ اچھا، نفسیاتی دباؤ؟ بالکل۔ تو اس گاڑی کا مقصد صرف قیدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ مقصد تھا سفر کے دوران ہی ان کی اصلاح کرنا، ان کے حوصلے توڑنا، اور ان کے بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی یکجہتی نہ ہونے دینا۔ ہر قیدی اکیلا، خاموش اور نگرانوں کی ممکنہ نظر میں۔ تو یہ سزا کو عوامی نظروں سے ہٹا کر زیادہ منظم کرنے کی کوشش تھی؟ منظم، انفرادی اور زیادہ سائنٹیفک بنانے کی کوشش۔ یہ ایک بڑی سماجی تبدیلی کا حصہ تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ اس نئے جیل سسٹم پر بھی فوراً تنقید شروع ہو گئی۔ جی بالکل۔ کہا گیا کہ بھئی یہ جرائم تو کم نہیں کر رہا، اور بار بار جرم کرنے والے یعنی ریسیڈیوزم، وہ مسئلہ تو بڑھ گیا۔ متن میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں۔ ہاں، جیسے 1830 کی دہائی میں رہا ہونے والوں میں سے 1/3 سے زیادہ دوبارہ مجرم پائے گئے۔ تو کیا یہ نظام فیل ہو گیا؟ مطلب جس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ دیکھیے، یہیں فوکو کا سب سے اہم نقطہ آتا ہے۔ کیا؟ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ناکامی ہے؟ اچھا۔ یا پھر جیل کسی اور مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیشہ ور مجرمیت پیدا کرنا، ڈیلنکوینسی جسے کہتے ہیں۔ پیشہ ور مجرمیت مطلب؟ فوکو کا کہنا ہے کہ جیل ایک خاص قسم کی منظم اور آپ کہہ لیں زیر نگرانی مجرمیت تخلیق کرتی ہے۔ یہ اس عوامی بے چینی یا سیاسی بغاوت سے الگ ہوتی ہے جو زیادہ خطرناک سمجھی جاتی تھی۔ یہ پیشہ ور مجرم اکثر نچلے طبقے سے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، پولیس ان پر نظر رکھتی ہے۔ اچھا۔ اور کبھی کبھی تو یہ گروہ حکام کے لیے مفید بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مفید کیسے؟ جیسے مخبری کرنے میں یا سیاسی مخالفین کو دبانے میں مدد دینے میں۔ اوہو،
تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جیل کا اصل مقصد جرم ختم کرنا ہے یا اسے ایک خاص قابل انتظام دائرے میں رکھنا ہے؟ بالکل۔ تو اس ساری تبدیلی کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ نظام زیادہ انسانی ہو رہا تھا۔ نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف غیر انسانی طریقوں کو چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ طاقت اور کنٹرول کی نئی، شاید زیادہ مؤثر اور زیادہ گہری ٹیکنیکوں کو اپنانا تھا۔ صحیح۔ یہ ٹیکنیکیں غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے بجائے ایک طرح سے انہیں منظم کرتی ہیں۔ منظم۔ جی، انہیں مخصوص گروہوں تک محدود کرتی ہیں اور اس طرح معاشرے پر کنٹرول کو زیادہ مؤثر بناتی ہیں۔ جیل اپنی تمام تر جو ناکامی کی باتیں ہوتی ہیں ان کے باوجود شاید اسی لیے آج تک قائم ہے، کیونکہ وہ اس منظم کرنے کے کام میں کامیاب رہی ہے۔ شاید یہی بات ہو، جو مقصد بظاہر نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہی اصل فنکشن ہو۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے، اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات۔ جی، کیا یہ نظریہ کہ کچھ نظام، چاہے وہ سزا کے ہوں یا کوئی اور سماجی ادارے، وہ ناپسندیدہ رویے کو ختم کرنے کے بجائے اسے منظم کرتے ہیں، اسے درجہ بندی کرتے ہیں، اسے قابل انتظام بناتے ہیں، کیا یہ صرف 19ویں صدی کی فرانسیسی جیلوں کی بات ہے؟ یا آج کے دور میں دوسرے اداروں اور نظاموں میں بھی ہمیں اس کی کوئی جھلک نظر آ سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے غور کرنے کے لیے۔